بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مجالس شہید آیت اللہ دست غیب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 8 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 107، معصوم چہارم حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ آئیے آج میں اپنے آقا و مولا امام حسن کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ امام حسن کی ان فراخ دلانہ بخششوں کی تو مثال دی جاتی ہے۔ آپ 20 مرتبہ پیدل اور ننگے پیر مکہ معظمہ کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں، جو کہ 80 فرسخ ہے۔ ایک فرسخ تقریباً 5.5 کلومیٹر ہوتا ہے، یعنی 440 کلومیٹر تقریباً یہ فاصلہ مدینہ تا مکہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ خلاف ادب ہے کہ میں سواری پر سے وہاں اتروں۔ امام حسن اور امام حسین کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ دوران سفر ان سنگلاخ رہگزاروں پر چلتے چلتے آپ کے پیر زخمی ہو گئے۔ آپ سے عرض کی گئی کہ دوائی لگائیں۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو، اگلے پڑاؤ پر ایک شخص ملے گا، اس کے پاس دوائی ہوگی۔ کچھ ہی دور چلے ہوں گے کہ ایک عربی نظر آیا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ فرزند رسول نے تمہیں یاد کیا ہے۔ وہ فوراً لپکا۔ آپ نے اس سے فرمایا تمہارے پاس ایک مرہم ہوگا۔ اس نے فوراً مرہم پیش کیا، حضرت نے لگایا اور شفا پائی۔ پھر مولا نے اس سے کہا کہ تم جو چاہو گے وہ میں تمہیں دوں گا۔ اس نے عرض کی مولا میری ایک حاجت ہے، وہ یہ ہے کہ جب میں گھر سے چلا تھا تو میری بیوی حاملہ تھی۔ آپ دعا کیجیے کہ خدا مجھے ایک بیٹا عطا کرے۔ آپ نے اسے خوشخبری سنائی کہ جا، اللہ نے تجھے ضرور ایک بیٹا دے گا جو ہم اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا۔ یہاں پر غور کریں، آپ امام ہیں۔ ان تمام عبادتوں کے باوجود جب آپ کی وفات کا دن قریب آیا، آپ گریہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا اے فرزند رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا رونا ان دو باتوں پر ہے، ایک عالم بالا سے متعلق آگہی کہ وہاں کیا ہوگا، دوسرے دوستوں کا بچھڑنا۔ بحر الانوار جلد نمبر 10۔ ان دو باتوں مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ میرے یہ خوشی کے آنسو شوق ملاقات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے ہیں۔ اس موقع پر مجھے جنت اور جہنم کی یاد بھی آئی کہ ابھی ان دو عظیم مرحلوں سے بھی گزرنا ہے۔ اس وقت آپ اس طرح تڑپ رہے تھے جس طرح سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے، جبکہ ہم اور آپ اس سے بالکل بے خبر ہیں۔ اس خوشخبری کے ساتھ میں آپ کا دل خوش کر دوں کہ ایک روایت میں کہ امام حسن پیغمبر کے دائیں طرف اور امام حسین بائیں طرف کھڑے ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں بار الہ تو گواہ رہنا، میں ان دونوں کو چاہتا ہوں، جو بھی ان کو دوست رکھے گا میں بھی اس کو دوست رکھوں گا۔ بہتر یہ ہوگا کہ میں آج 2-3 جملے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں عرض کروں۔ روز نیمہ رمضان آپ کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ حالانکہ اہل سنت حضرات نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، خواجہ ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیت الاولیاء، اسی طرح صحیح ترمذی میں بھی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام عین ایمان تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ یہ کیا کہ اپنی آدھی جمع پونجی راہ خدا میں غربا و مساکین میں تقسیم کر دی۔ ان تینوں مرتبہ تو امر مسلم ہے۔ ایک پریشان حال عربی آپ کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا میرا واسطہ ایک انتہائی سخت دشمن سے آن پڑا ہے جسے میرے بڑھاپے کا بھی لحاظ نہیں۔ آپ نے پوچھا کون؟ عرض کی فقر و فاقہ۔ امام نے فرمایا ابھی اس کا علاج کرتا ہوں۔ آپ نے حکم دیا جو کچھ بھی ہے وہ حاضر کیا جائے۔ آپ نے اس فقیر کو 50,000 درہم اور 500 دینار مرہمت فرمائے۔ اس نے درہم و دینار اٹھانے کے لیے مزدور کی درخواست کی۔ مزدوری کی اجرت بھی مولا نے اپنے ذمے لی، جبکہ اب کچھ بھی نہ بچا تھا۔ مزدور کو آپ نے اپنی عبا اجرتاً عطا کی، جاؤ یہ تمہاری مزدوری کے عوض۔ ایک اور فقیر آ گیا۔ قبل اس کے کہ وہ اپنی پریشانیاں بیان کرتا، آپ نے حکم دیا کہ گھر میں جو ہے وہ لے آؤ۔ اس دفعہ صرف 20,000 درہم لائے گئے، کیونکہ اس سے زیادہ تھا بھی نہیں۔ اس پر مولا نے اس سے معافی چاہی۔ ایک مرتبہ امام حسن، امام حسین اور عبداللہ ابن جعفر شوہر حضرت جناب زینب، یہ تینوں زمانے کے سخی ترین افراد میں شمار ہوتے تھے۔ کسی سفر میں یہ لوگ قافلے سے پیچھے رہ گئے۔ گرمی کی شدت، پیاس کی شدت اور بھوک کی شدت نے انہیں اور بھی ڈھال کر دیا۔ دور سے انہیں ایک خیمہ نظر آیا۔ ذرا قریب آئے تو دیکھا کہ خیمے میں ایک بڑھیا اپنی بکری کے ساتھ بیٹھی ہے۔ امام حسن آگے بڑھے اور کہا کہ ہم سرداران قریش میں سے ہیں، ابھی ہم
پیاسے بھی ہیں اور بھوکے بھی، کیا یہاں کچھ مل سکتا ہے؟ بڑھیا نے کہا اس بکری کا دودھ دھو کر پیاس بجھاؤ اور ابھی اس بکری کو ذبح کر لو تاکہ میں تمہارے لیے کباب بناؤں۔ ان سب نے کھانا کھایا اور سو گئے۔ دوسرے دن امام حسن نے اس عورت سے فرمایا اے بی بی، اگر تمہارا کبھی مدینہ آنا ہو تو ہم سے ضرور ملاقات کرنا، ہم آج کی مہمان نوازی کی تلافی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ سب کے سب چلے گئے۔ جب اس کا شوہر آیا اور اس نے بکری کے بارے میں دریافت کیا تو اس بڑھیا نے کہا 3 آدمی جو کہ اشراف قریش میں سے تھے یہاں آئے تھے، گھر میں کچھ نہیں تھا، میں نے بھی بکری کو ذبح کروا کر ان کے کھانے کا بندوبست کر دیا۔ کافی عرصہ گزارنے کے بعد جب ان لوگوں پر ذرا سختی کے دن آئے تو انہوں نے مدینے کا رخ کیا۔ مدینہ پہنچے ہی تھے کہ امام حسن کی نظر ان پر پڑ گئی۔ آپ نے اس بڑھیا کو آواز دی اور پوچھا کیا تم نے مجھے پہچانا؟ وہ بولی نہیں۔ آپ نے کہا میں وہی مہمان ہوں جب ہم تینوں تمہارے ہاں ایک رات مہمان ٹھہرے تھے۔ مولا حسن ان دونوں کو عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر لے گئے، مہمانداری کی، ان کی جھولی بھری 1000 دینار سے اور 1000 بکرے عطا کیے اور فرمایا انہیں بھائی حسین کے پاس لے جاؤ۔ امام حسین نے بھی 1000 دینار اور 1000 بکرے عطا کیے اور اسی طرح جناب عبداللہ نے بھی عطا کیے۔ وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کا دسترخوان کرتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ اس کے صلے میں امام حسین علیہ السلام قیامت کے روز ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ تم یہاں فانی اشیاء یعنی کھانا پینا ان کے نام سے دسترخوان کرو گے تو قیامت کے روز وہ تمہیں باقی رہ جانے والی اشیاء سے نوازیں گے۔ آپ لوگوں کو انشاءاللہ آب کوثر سے سیراب کریں گے، وہ پانی جس کے 1000 مزے ہیں۔ جس وقت معاویہ نے اپنے مکر و فریب اور ریشہ داوانیوں کے ذریعے عراق پر اپنا قبضہ جما لیا تو مجبوراً جناب حسن مشتبہ کو اس سے صلح کرنا پڑی۔ اس جامع مسجد کوفہ میں منبر پر جا کر علی کی شان میں بے حساب گستاخیاں کی، جس کے جواب میں امام حسن نے بھی اس سے مخاطب ہو کر کہا اے وہ جو علی کا نام بھی لیتا ہے اور مجھے برا بھلا بھی کہتا ہے، میں ہوں حسن جس کا باپ ہے علی ابن ابی طالب، اور تو ہے معاویہ جس کا باپ ہے ابو سفیان، وہ ابو سفیان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سال تک کفار و مشرقین کا علمبردار رہا ہے، جس نے رسول سے جنگیں کی ہیں۔ میری ماں فاطمہ الزہرا ہے اور تیری ماں ہندہ ہے، وہ بے حیا بدکار ہندہ جس نے رسول اکرم کے چچا جناب حمزہ کا جگر تک چبا ڈالا اور ان کا چہرہ تک مسخ کر دیا۔ میرے نانا پیغمبر خدا ہیں اور تیرا دادا حرب ہے، میری نانی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں اور تیری دادی فتیلہ ہے جس کی پہچان ذوات العلامیات تھی، یعنی زمانے جہالت میں بد کردار اور فحاشائیں اپنے بالا خانوں پر ایسے جھنڈے آویزاں کرتی تھی کہ گاہک اس نشانی کی مدد سے ان کے پاس آتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا خدایا لعنت کرے اس پر جو گمان کرتا ہے، جس کا کوئی حسب و نسب نہ ہو، جس کا کفر قدیمی ہو، جس کا نفاق زیادہ ہو، اسلام اور اہل اسلام پر اس کا حق کمتر ہو۔ پورے مجمع میں جوش و خروش برپا ہو گیا، سب نے کہا آمین۔ آپ بھی کہیے آمین اور دعا کریں کہ اے بار الہ معاویہ اور بنو امیہ والوں پر اپنا عذاب دگنا فرما۔ معصوم پنجم شہید کربلا امام حسین علیہ السلام۔ خداوند عالم نے سورہ مبارکہ بروج میں اصحاب اخذدو کا ذکر کیا ہے۔ یہ لوگ ملک حبش میں رہتے تھے، ان کی رہنمائی کے لیے ایک پیغمبر کو بھیجا، متعدد لوگ ان پر ایمان لائے۔ سلطان وقت جنگ کرتا ہے ان لوگوں سے جو اس پیغمبر پر ایمان لائے تھے۔ اب اس جنگ کی کیفیت کچھ اس طرح سے ہے، سب سے پہلے تو وہ ان پیغمبر کو گرفتار کروا کر مروا دیتا ہے، پھر ایک بہت بڑا گڑھا کھودا جاتا ہے اور اس میں آگ بھڑکائی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے جس طرح گڑھے والے ہلاک کر دیے گئے۔ سورہ بروج آیت نمبر 5۔ پھر گڑھے کے اطراف میں سلطان کے کارندے بیٹھتے ہیں، پھر بیچارے ایک مومن کو لاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم ہمارے سلطان کو خدا مانتے ہو یا پیغمبر کے بتائے ہوئے عالمین کے خدا کو اپنا خدا مانتے ہو؟ اگر وہ خدائے عالمین کو اپنا خدا کہتے ہیں تو اس کو اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیتے ہیں، اور اگر وہ کہتا ہے کہ سلطان میرا خدا ہے تو اس کو آزاد کر کے گھر بھجوا دیتے ہیں۔
ان میں سے جو سچے مسلمان تھے وہ ثابت قدمی سے اپنی قوت ایمانی کے ساتھ اپنے پیروں سے آگ میں کود پڑتے تھے۔ میں نے ایک روایت میں دیکھا ہے کہ 20,000 بے گناہ مومنین کو اس آگ میں ڈالا گیا۔ اس واقعے کی تفسیر میں ہے کہ ایک عورت جس کا 1-2 سالہ بچہ تھا، اس بیچاری کو بھی یہی 2 اختیارات دیے گئے، یا تو وہ شاہ پرست بن جائے اور آزاد ہو جائے، یا پھر خدا پرست بن کر آگ کے گڑھے میں کود جائے۔ پہلے تو اس عورت نے آگ میں جانے کو ترجیح دی، پھر جب اس کی نگاہ بچے پر پڑی تو وہ آگ میں جاتی جاتی رک گئی۔ جیسے ہی وہ رکی، اس کا وہ شیرخوار بچہ ایک دم بول پڑا، ماں آگ میں کود پڑو اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ خدا کی راہ میں مر جانے کے مقابلے میں اس زندگی کی کوئی اہمیت نہیں۔ حاشیہ: چند بچے ہی گہوارے میں بولے ہیں، ایک حضرت عیسیٰ جیسے کہ قرآن مجید میں ہیں، اور بچپن میں جب جھولے میں ہوگا اور بڑی عمر کا ہوگا، دونوں حالتوں میں یکساں لوگوں سے باتیں کرے گا اور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 46۔ دوسرا، یہ اصحاب اخدود کا بچہ بولا ہے۔ اس جان عزیز کی کیا حقیقت ہے جو دین کی آبیاری میں قربان ہو، جیسا کہ بعض شہدائے کربلا یہ کہتے تھے، اے مولا حسین عزیز، اگر 70 مرتبہ بھی زندگی ملتی تو آپ پر قربان کر دیتے، لیکن افسوس کہ ہماری ایک ہی جان ہے۔ آج شب جمعہ ہے، کہیں آپ کار خیر میں اپنے آپ کو اور اپنے مرحومین کو فراموش نہ کر بیٹھیں، خاص طور پر زیارت امام حسین علیہ السلام کو۔ ایک روایت میں ہے، امام سے سوال ہوتا ہے کہ مولا، جب قبر امام حسین کی زیارت کی اتنی فضیلت ہے تو ان بیچاروں کو کیا کرنا چاہیے جو دور ہیں اور ان کی رسائی قبر امام حسین تک نہیں ہے؟ کیا ان کے لیے کچھ ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، کھلے آسمان کھڑے ہو کر اپنا رخ قبر حسین علیہ السلام کی طرف کر کے اپنی انگلی کے اشارے سے 3 بار کہو، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ میں شہدائے کربلا کا بھی اضافہ کر لو اور کہو، وعلی الارواح التی حلت بفنائک السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ حیات الحیوان نامی کتاب میں یہ واقعہ درج ہے کہ علی ابن حاتم کہتا ہے، جب میں کوفے میں رہتا تھا، یہ میری پرانی عادت جو کہ ہمیشہ سے تھی، میں صبح کو سویرے سوکھی روٹیوں کا چورا بنا کر چونٹیوں کے بل کے پاس رکھاتا۔ چونٹیاں آتیں اور اسے لے جاتیں۔ ایک دن جب میں ظہر کے قریب ان کے بل کے پاس سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ خلاف معمول ان چونٹیوں نے ایک دانہ بھی نہیں اٹھایا، وہ ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ پھر جب میں نے غور و خوض کیا تو معلوم ہوا کہ آج تو عاشورہ امام حسین ہے، جن و ملک اس روز آہوک زاری کرتے ہیں، گویا اولاد آدم کے سردار کی عزاداری کا دن ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ جناب ابو الفضل العباس باوجود یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں، پر اطاعت و فرما برداری میں اللہ اکبر، یا یہ کہ حسین کے بھائی ہیں پھر بھی حسین تو امام ہیں، کہاں امام اور کہاں غیر امام۔ لکھتے ہیں کہ جناب ابو الفضل العباس نے امام حسین کو بھائی کہہ کر کبھی نہیں پکارا، بلکہ ہمیشہ آقا مولا کہہ کر پکارا۔ مقام ادب کے لحاظ سے کبھی امام حسین کے آگے نہیں بیٹھے۔ شب عاشورہ حرم مقتدرات کے گرد پروانہ وار چکر لگاتے تھے تاکہ ان کو ڈھارس رہے اور وہ یہ جان لے کہ ابھی حسین کا فدائی قمر بنی ہاشم کی شکل میں زندہ ہے اور بچے خوف سے نہ ڈریں۔ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، اے مسلمانوں، تم بھی اماموں کے سامنے باادب، اپنے خدا کے سامنے باادب اور علماء سادات کے سامنے باادب رہا کرو۔ اصحاب حسین اس تمام ادب کے باوجود انہیں شک ہے کہ آیا امام حسین علیہ السلام ان سے راضی ہیں یا نہیں۔ بنی ہاشم اور دیگر اصحاب بغیر اجازت کے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاتے تھے۔ اگر وہ چاہتے بھی تھے کہ میدان جنگ میں جائیں تب بھی اجازت چاہتے تھے کہ جائیں یا نہ جائیں۔ تلوار ہاتھ میں ہے، اختیار بھی ہے، لیکن بغیر اجازت کے کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ اے شیعہ مسلمانوں، اپنے امام کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہ کرنا، مگر اس یقین کے ساتھ کہ ہمارا امام ہمارے عمل سے راضی ہے۔ جس وقت قمر بنی ہاشم بھائی کی خدمت میں آئے اور کہا، بھیا، بچوں کی صدائے التش نے مجھے بے چین کر دیا ہے، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ ان کے لیے تھوڑا سا پانی لے آؤں؟ مولا نے اجازت دے دی، سوکھی مشق کو کندھے پر اٹھایا اور لشکر کے سامنے آ کر آواز لگائی،
اے لوگوں میں تم کو خبر دیتا ہوں کہ اب اصحاب حسین میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچا، خیموں میں صرف بے کس و لاچار عورتیں اور بچے رہ گئے ہیں۔ اے لوگوں، یہ عورتیں اور بچے پیاس سے بلک رہے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسنین کے ناموں سے متعلق فرمایا، میں نے ان دونوں کو یہ نام اس لیے دیا کہ جب میں محسن کامل اور صاحب انعام و اکرام ہوں تو یہ دونوں مظہر احسان خداوند ہیں۔ ان کا احسان اتنا وسیع ہے کہ کوئی بھی ہاتھ ان کے در سے خالی نہیں گیا۔ شیخ شوستری نے اپنی کتاب باب الحسین میں کیا عمدہ بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ذکر حسین سننے کے دوران اگر کوئی آنسو اپنی جگہ سے حرکت کرے لیکن وہ ٹپکے نہیں، پھر بھی وہ شخص رحمت خداوندی میں شامل ہو جاتا ہے، چاہے وہ مچھر کے پر کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ جاری ہو جائے تو اس کی وقت بڑھ جاتی ہے، اور اگر رخساروں تک پہنچ جائے تو اس کی قدر و قیمت کا کیا کہنا۔ یہ جو بیان ہوا یہ سب صحیح ہے اور روایات کے مطابق ہے۔ احسان صفت ہے خداوند متعال کی کہ اس نے اپنے پیغمبر کی ان دو نور عین کو اس بات کا مظہر قرار دیا ہے جو خدائے بزرگ سے احسان کی آس لگائے بیٹھے ہیں وہ حسین سے متمسک ہو جائیں، کیونکہ یہ ساری عطائیں انہی کی برکت اور انہی کے توسط سے ہیں۔ جناب آدم نے بھی یہی کہا تھا کہ معلوم نہیں کہ میں جب بھی حسین کو یاد کرتا ہوں کیوں کر غمگین ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ جناب جبرائیل نے ان سے حسین کی پیاس اور حسین کی مصیبت بیان کرتے تھے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ رحمان آیت نمبر 60۔ بھلا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور بھی ہے، یہ ایک مشہور آیہ شریفہ ہے، یہ سب پر منطبق ہونی چاہیے، مسلمان ہو کہ کافر۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کا مطلب یوں بیان کیا ہے کہ اگر کوئی تم پر احسان کرے تو جواب میں تم بھی ویسا ہی احسان کرو، بلکہ اگر ہو سکے تو اس سے بھی بڑھ کر چاہے وہ کسی کافر ہی کی طرف سے کیوں نہ ہو۔ ایک وقت ایسا آیا کہ کوفے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، سارے کوفی مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے اور بارش کے لیے دعا کرنے کو کہا۔ مولا نے امام حسین سے کہا کہ جاؤ بیٹا دعا کرو۔ امام حسین نے دعا کی اور باران رحمت برس پڑی کہ سب سیراب ہو گئے، لیکن اس سیرابی کا صلہ ان کوفیوں نے کیا خوب دیا۔ مہمان نے کربلا کی کیا خوب مہمان نوازی کی کہ پانی تک بند کر دیا۔ جناب یحییٰ کی چند خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ بہت زیادہ روتے تھے، ان کا دل بہت نرم تھا، زیادہ رونے کی وجہ سے آپ کے رخسار زخمی ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے ان زخموں پر پھائے رکھنا شروع کر دیے تھے۔ جس وقت آپ کے والد حضرت زکریا عذاب الہی کے بارے میں بنی اسرائیل سے واعظ فرماتے تھے تو اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے کہ کہیں جناب یحییٰ سامنے نہ ہوں، کیونکہ ان میں کسی عذاب کے بارے میں سننے کی طاقت نہیں تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جناب یحییٰ ممبر کے پیچھے تھے، جناب زکریا نے انہیں نہیں دیکھا اور ممبر سے واعظ دینا شروع کر دیا اور فرمانے لگے، اے لوگو، جناب جبرائیل نے خبر لا کر دی ہے کہ جہنم میں پہاڑ ہے جس کا نام سکران ہے، اور اس کے دامن میں ایک وادی ہے، اس کا نام غسان ہے۔ اس وادی میں کنواں ہے اور اس کنویں میں آگ کے بہت سے تابوت ہیں، ہر تابوت میں آگ کے صندوق ہیں، اور ان صندوقوں میں اہل جہنم کے لیے تیار کپڑے اور زنجیریں ہیں۔ یکا یک جناب یحییٰ تاب نہ لا سکے اور چیختے چلاتے مجلس سے باہر صحرا کی جانب چلے گئے۔ ان کے والدین بھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ کسی چرواہے سے ان کے بارے میں پوچھا، اس نے بتایا کہ ابھی ایک بچہ دیکھا ہے جو آسمان کی طرف منہ کیے کہہ رہا تھا، اے پروردگار، میں رونے سے دستبردار نہیں ہوں گا جب تک تو مجھے میرا ٹھکانہ نہیں دکھا دیتا۔ کیا میں تیرے عذاب سے محفوظ ہوں کہ نہیں؟ جناب زکریا نے خدا سے ایک ایسا بیٹا مانگا تھا کہ جو میری آنکھوں کا نور اور میری دلداری کا سبب بن سکے۔ جناب یحییٰ نے کہا، میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ بہشت اور جہنم کے درمیان ایک ایسا پل ہے جس پر سے کوئی بھی نہیں گزر سکے گا مگر وہ جو خدا کے خوف سے بہت روتا ہوگا۔ آخرکار برائی کے روکنے کی پاداش میں انہیں مظلومانہ طریقے سے مار دیا گیا۔ بادشاہ وقت نے اس کی بیوی کی بیٹی کو پکڑ لیا۔ اس پر جناب یحییٰ نے اعتراض کیا تو بادشاہ نے اپنے آدمی بھیجے تاکہ وہ ان کا سر کاٹ کر لے آئیں۔ بادشاہ کے آدمیوں نے جناب یحییٰ کا سر کاٹ کر ایک تشت میں رکھ دیا تاکہ اس کا خون پاک زمین پر نہ گرے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اگر خون زمین پر گرا تو ان پر آسمان سے بالائیں نازل ہوں گی۔ امام حسین علیہ السلام مکہ اور کربلا کے راستے میں جناب یحییٰ کو یاد فرمایا کرتے تھے،
کیونکہ جناب امام حسین اور جناب یحییٰ کے درمیان بہت سی باتیں ملتی جلتی ہیں۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آپ کی گردن کا خون تو زمین پر گر جائے اور جناب یحییٰ کی گردن کے خون کے لیے ایک تشت کا انتظام کیا جائے۔ کامل الزیارہ نامی کتاب میں اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے شہید ہونے اور اہل بیت سے متعلق واقعات کے بارے میں خبر دی تو اس پر امام حسین نے نانا سے پوچھا کہ جب ہماری قبریں زمین کے اس خطے میں الگ الگ مقامات پر ہوں گی تو آیا کوئی ہوگا جو ہماری قبروں کی زیارت کو آئے گا؟ رسول خدا نے جواب دیا، ہاں، میری امت کا ایک دستہ میری خاطر اور مجھ پر احسان کی خاطر ان قبور کی زیارت کو پہنچے گا۔ اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ قیامت کے روز میں ان کو وحشت محشر سے نجات دلاؤں اور ان کو بہشت میں داخل کروں۔ اسی کتاب میں ایک اور جگہ فضل کربلا کے موضوع پر ایک اور حدیث جناب ام ایمن نے رسول خدا سے بیان کی گئی ہے، اور اس حدیث کو جناب زینب نے بھی 11 محرم کو حضرت سجاد کے لیے بیان فرمایا۔ وہ حدیث یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر حسین پر ایک ایسی نشانی یا بارگاہ کی تعمیر ہوگی کہ اس کا اثر ہمیشہ باقی رہے گا اور وہ کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ اپنے زمانے کے پیشرو کفر و گمراہی کے پیشواؤں نے آثار قبر کو مٹانے کی سر توڑ کوششیں کر ڈالیں، وہ ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے اور ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی، بلکہ ان قبور کی تجلی میں دن بدن اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہ حدیث اخبار غیبیہ رسول خدا میں سے اخذ کی گئی ہے۔ چنانچہ جتنا بنی عباس کے زمانے میں خاص طور پر خلیفہ عباسی متوکل مالون نے تو قبر حسین کی نابودی میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن وہ بھی کچھ نہ بگاڑ سکا اور بارگاہ حسینی کی تعمیر جاری رہی اور زائرین کی آمد بڑھتی رہی۔ شیخ جعفر شوستری اپنی کتاب الخصائص الحسینیہ میں فرماتے ہیں کہ یہ قبہ اور بارگاہ حسینی کی آرائش اور زینت میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعمیر بیت اللہ میں ہونے والا کام تمام ہو جاتا ہے، لیکن تعمیر روضہ حسینی اسی طرح جاری و ساری ہے اور اس پرشکوہ بارگاہ کی تعمیر کا کام تا قیامت جاری رہے گا۔ کتاب الخصائص کے مترجم مرحوم شہرستانی فرماتے ہیں، جب میں 5 سال کا تھا تب اس سے اب تک جب کہ میں 65 سال کو پہنچ چکا ہوں، سارے عرصے یہی دیکھتا چلا آ رہا ہوں کہ حرم اقدس کی تعمیر کا کام کبھی نہیں رکا۔ 1360 ہجری میں مجھے مجاورت نجف کا شرف حاصل ہوا اور اس وقت بھی توسیع حرم الشہداء کا کام جاری تھا اور دیواروں میں سنگ مرمر کی تنصیب کا کام ہو رہا تھا، یہاں تک کہ 1397 ہجری کو جب میں وہاں گیا تو دیکھا کہ تعمیرات کا کام جاری ہے۔ ام ایمن کی اسی حدیث کے ذیل جس میں رسول خدا نے فرمایا تھا کہ ملائکہ سے زائر قبر حسین کی پیشانی پر نورانی قلم سے لکھ دیں گے، ھذا زائر الحسین، یہ قبر حسین کا زائر ہے، اور قیامت کے روز اہل محشر کی آنکھیں اس نور سے چکا چوند ہو جائیں گی اور اسی نور سے وہ پہچانے جائیں گے۔ کتاب مناقب میں ملتا ہے کہ ایک شخص نے ابی عبداللہ الحسین سے کہا کہ مولا، آپ ہر وقت ڈرے ڈرے کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ آپ امام حسین علیہ السلام بہت نرم دل تھے۔ آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ کیا تم کو نہیں معلوم کہ قیامت کا دن اور امن و سکون یہ صرف مخصوص ہے اہل خوف کے لیے، یعنی اہل خوفی اس دن انتہائی پرسکون ہوں گے۔ مومن کے لیے قبض روح کے وقت ملائکہ کی طرف سے سب سے پہلی خوشخبری یہی ہوگی کہ اب تمہاری پریشانی کے دن ختم ہو گئے، اب تو آغاز ملاقات کا وقت ہے۔ ایک مشہور واقعہ جس میں جناب انس فرماتے ہیں، ایک دن ہم امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ قبرستان بنی ہاشم گئے، موجودہ قبرستان ابو طالب جو کہ مکہ معظمہ میں ہے۔ مولا اپنی نانی حضرت خدیجہ کی قبر پر گئے اور مجھ سے کہا، اے انس، مجھے تنہا چھوڑ دو۔ جناب انس کہتے ہیں کہ میں ذرا دور ہو گیا لیکن گیا نہیں، ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ میں نے سنا کہ آقا حسین علیہ السلام دل جلے انداز میں کچھ اشعار پڑھ رہے تھے۔ بار الہا، میرا صرف تجھ پر بھروسہ ہے، خوش قسمت ہے وہ جس کا تو مولا ہے، کتنا سعادت مند ہے وہ جس کا دل خوف خدا سے لبریز ہو اور وہ اپنے گلے شکوے تجھی سے بیان کرے۔ جناب انس فرماتے ہیں کہ یکایک زمین و آسمان کے درمیان سے ایک آواز بلند ہوئی، لبیک لبیک یا حسین عزیز، تیری فریاد کی آواز کو ملائکہ بہت پسند کرتے ہیں۔
کتاب نفس المحموم میں اور تاریخ کی بہت سی کتابوں میں لکھا ہے کہ واقع کربلا کے 3 سال بعد تک بنی ہاشم کے گھرانے میں چولہا نہیں جلا اور سب لوگ سوگواری کے عالم میں سیاہ لباس پہنے رہے۔ ان کے درمیان کسی قسم کی خوشی نہیں تھی بلکہ عزاداری امام مظلوم میں مصروف رہے، یہاں تک کہ جس روز جناب مختار بن ابی عبیدہ ثقفی نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں ابن زیاد اللعین کا ناپاک کٹا سر بھیجا، وہ دن اہل بیت اطہار کے لیے خوشی اور مسرت کا دن تھا۔ اس رنج و الم اور جان لیوا دور کے بعد کسی حد تک سکون ملا، لہٰذا اس پر حضرت امام سجاد علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے مسرت کا اظہار کیا۔ بنی ہاشم نے بھی اسی روز اپنا لباس سوگ اتارا۔ شیعہ اور سنی دونوں نے نقل کیا ہے کہ عمر کے آخری حصے میں پیغمبر اسلام منبر پر تشریف لے گئے اور بلند آواز میں کہا، لوگوں میں عنقریب تمہارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں اور تمہارے درمیان 2 گراں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری اطرت۔ تو تمام علماء حدیث نے نقل کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اطرت سے مراد اہل بیت حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، اور آپ کے بعد 9 معصوم فرزند ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور کی یاد دہانیوں پر امت نے کیا کیا۔ امام علی مقام نے جو خط اپنے بھائی محمد حنفیہ کو لکھا، اس میں قابل توجہ جملہ یہ تھا، دنیا تو ایسے کہ جیسے تھی ہی نہیں اور آخرت تو ایسے جیسے ابھی باقی ہے۔ مولا حسین علیہ السلام شب عاشور اور روز عاشورہ اپنے جانثاروں کے قلب و روح کو تقویت پہنچاتے رہے اور دنیا کے بے ثباتی اور آخرت کی بقا پر واز فرماتے رہے۔ کیا وعدہ الہی تک پہنچنے کے لیے موت کے علاوہ کوئی اور پل باقی رہ گیا ہے؟ آیہ شریفہ مرج البحر یلتقیان، سورہ رحمان آیت نمبر 19، اسی نے 2 دریا بہائے جو باہم مل جاتے ہیں کی تعویل باطنی اور اہل سنت مفسرین بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس آیت سے مراد بحر نبوت کا بحر امامت کے ساتھ، بحر عصمت و طہارت کا بحر ولایت کے ساتھ، یعنی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور حضرت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شادی مراد ہے۔ دریائی ولایت الہی کا دریائی طہارت نبوی سے ملاپ سنگم ہوتا ہے، بحر وفا و بحر حیا، بحر سخاوت و بحر طہارت سے مل جاتے ہیں۔ سورہ رحمان آیت نمبر 20، بینہما برزخ لا یبغیان، ان 2 دریاؤں کا درمیانی واسطہ اور رابطہ ہمارے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کسی بھی طرح یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے۔ جناب علی مرتضیٰ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کیونکہ ایک روح 2 قالب ہیں، اسی لیے جناب سیدہ نے زندگی میں اپنے شوہر سے کسی بھی چیز کی فرمائش نہیں کی، اس لیے کہ کہیں وہ اس کو پورا نہ کر سکیں اور شرمندگی اٹھانی پڑے، یہاں تک کہ علی کے گھر میں ان تمام تکلیفوں کے باوجود آپ ان سے معافی طلب کرتی ہیں اور اپنے ذمے ہر شے حلال کروا لیتی ہیں۔ یخرج منہما لولو والمرجان، ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ سورہ رحمان آیت نمبر 21، اس آیت سے مراد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی دنیا میں آمد کی خبر سے ہے۔ یہاں پہ مرحوم وصال شیرازی کا شعر قابل توجہ ہے، میں اگر بحر نبوت میں یا پھر بحر امامت میں لگاؤں غوطہ، نہ ملے گا مجھے لولو حسن اور نہ مرجان حسین۔ لولو و مرجان کی تعویل سے مراد امام حسن اور امام حسین ہے، جیسا کہ اس آیت شریف مبارکہ میں ہے، اے ایمان والو خدا سے ڈرو اور اس کے رسول محمد پر ایمان لاؤ تو خدا تم کو اپنی رحمت کے 2 حصے اجر عطا فرمائے گا اور تم کو ایسا نور عطا فرمائے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے اور تم کو بخش بھی دے گا، اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 28۔ رحمت خدا کی ان 2 قفلوں سے مراد امام حسن و امام حسین علیہ السلام ہے، اور حقیقتاً یہ دونوں شہزادے حق کی رحمت واسعہ کی اپنی مثال آپ ہیں۔ خدا کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ کفران نعمت کی جائے۔ بدبخت ہے وہ قوم جس نے اس نعمت الہی کا شکر ادا کرنے کے بجائے امام حسن کو زہر جفا سے اور حسین کو تشنہ لبی میں شہید کیا۔ شیخ جعفر شوستری اپنی کتاب الخصائص حسینیہ میں فرماتے ہیں، جس طرح قرآن میں کچھ خصوصیات ہیں، اسی طرح حسین علیہ السلام کی بھی کچھ خصوصیات ہیں۔
آپ ان دونوں کی مماثلت کو بڑے دلچسپ انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ جس طرح کثرت تلاوت قرآن پاک سے دل نہیں بھرتا اور پوری زندگی قرآن پڑھتے رہیں اس کا ذکر پرانا نہیں ہوتا، اسی طرح نام حسین علیہ السلام اور ان کے مصائب کا ذکر کبھی پرانا نہیں لگتا۔ تواتر کے ساتھ ہر سال ہم لوگ محرم و سفر اور دیگر ایام میں ذکر مصائب حسین علیہ السلام بیان کرتے ہیں، پر دل نہیں بھرتا، خاص طور پر شب جمعہ کو مجالس سے۔ جس طرح کسی بھی ناپاک ہاتھوں کو اتنی جرت نہیں ہوتی کہ قرآن کو مٹا سکیں یا اس میں کوئی تبدیلی لا سکیں، اسی طرح آثار حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی خیال ہے۔ بنی امیہ اور بنی عباس کے سورماؤں نے اپنی مجرمانہ حرکتوں کے ذریعے قبر حسین کو مٹانے کی کتنی کوششیں کیں پر ناکام رہے، مجالس عزاداری حسین پر پابندی لگانے کی کتنی کوششیں کر ڈالیں لیکن ہر بار منہ کی کھانی پڑی۔ خلیفہ عباسی ہارون رشید کے حالات کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ اس دور میں قبر امام حسین علیہ السلام کی کوئی نمایاں نشانی قبر کا واضح نشان نہیں تھا۔ کنارے قبر صرف ایک بیری کا درخت تھا جو اس قبر کی نشانی تھا۔ زائرین اس نشانی کے ذریعے قبر امام حسین علیہ السلام تک رسائی حاصل کرتے تھے۔ جب یہ سلسلہ ہارون رشید کے کانوں تک پہنچا تو اس نے حکم دیا کہ اس بیری درخت کو کاٹ دیا جائے۔ اسی ضمن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ قاتل صدر، کہ خدا لعنت کرے بیری کا درخت کاٹنے والے پر۔ لیکن وہ نور امام حسین علیہ السلام کو نہیں مٹا سکا، بلکہ بیری کا درخت سے بھی اچھا ایک عظیم الشان روزہ نشانی کے طور پر مارز وجود میں آ گیا۔ لیکن یہاں پر جسد پاک سے متعلق ایک نقطہ قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید کے بارے میں تو یہ آیت موجود ہے، وہی لوگ چھوتے ہیں جو پاک ہوتے ہیں۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 79۔ اس کو نہیں چھوا جا سکتا سوائے پاکیزگی کی حالت میں، پر امام حسین علیہ السلام کے بارے میں معاملہ بالکل برعکس ہوا۔ کتنے ہی ناپاک ہاتھوں نے آپ کو چھوا، آپ کے مقدس بدن اور سر کی بے حرمتی کی۔ ایک اور مماثلت یہ ہے کہ جیسا کہ مشہور ہے کہ قرآن پاک کی کل آیات کی تعداد 6666 ہے اور آپ کے جسد اقدس پر پڑنے والے زخموں کی تعداد بھی اسی کی مطابقت رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر پارٹ نمبر 8 کا اختتام کرتے ہیں۔